بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 ہم نے نظم حمد کے اشعار دیکھے۔ آج مزید سوال دیکھتے ہیں۔ ایک سوال آتا ہے آپ کو 5 نمبر کا، کسی نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ، اس میں چوائس ہوتی ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے اور خلاصہ کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال ہوتا ہے کسی نظم کا سینٹرل تھیم، جس میں تمام اشعار کو انتہائی مختصر انداز میں 2 سے 3 لائنوں میں اس کا جو سینٹرل تھیم ہے، مرکزی خیال جو ہے، جو شاعر نے تمام اشعار میں کہا ہے، وہ آپ نے 2-3 لائنوں میں کہہ دینا ہے، لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس سوال کو اٹیمپٹ نہیں کریں گے، یعنی مرکزی خیال کو اٹیمپٹ نہیں کریں گے۔ اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے خلاصہ، اس کو ہم اٹیمپٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکزی خیال میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، 2 سے 3 لائنیں آپ نے لکھنی ہیں، اگر اس میں بھی کوئی املا کی غلطی ہو گئی تو وہ آپ کو زیادہ مارکس نہیں دے گا۔ جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ جس انداز اور جس ترتیب کے ساتھ شاعر نے شعر لکھے ہیں، ان 2 مصروں کو آپ نے ایک لائن میں ترجمہ ٹرانسلیٹ کر دینی ہے۔ جیسے 2 مصرے ہیں پہلے شعر کے، ان دونوں مصروں کو آپ نے ایک لائن میں آگے اس کی تشریح کر دینی ہے، تھوڑی سی ایک لائن میں۔ تو اس طرح کا خلاصہ ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اور یہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ ہاں جی، دیکھیں جی، خلاصہ اس نظم میں، اس میں آپ کو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب شاعر کا نام، نظم کا عنوان، اس میں بس آپ نے خلاصہ لکھنا شروع کر دینا ہے۔ اس نظم میں الطاف حسین حالی اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس، تسبیح مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، تقدیس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، ایک ہی معنی ہے، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا قبضہ ہر ایک دل پر ہے، اسی وجہ سے ایک نافرمان بندہ تیرا حمد سرا ہے، تیری حمد بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ سب سے اول حق تیرا حق ادا کرنا ہے، مگر تیری بندگی کا حق کس سے اور کیوں کر ادا ہو؟ دیکھنے اسی ترتیب کے ساتھ ہے، دوسرا شعر تھا یہ، ہاں جی، تجھے جاننے والے اور نہ جاننے والے سب برابر ہیں۔ جنہوں نے تیری ذات کو پہچان لیا، ان کی نظروں میں شاہی پوشاک اور اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کا راز پا لیتے ہیں، جو اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، ان کی نظروں میں دنیاوی مال و متاع اور بادشاہ کا قرب اور بڑی بڑے عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، بلکہ وہ تیری محبت میں گرفتار ہو کر اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں تیری قدرت نظر آتی ہے، اور رنج و غم میں لوگ تجھے ہی پکارتے ہیں۔ ہوا ہر طرف تیری خوشبو بکھیر رہی ہے، شاعر کا ہر بیان دل پر اثر کرتا ہے، اور اس کا انداز بیان منفرد اور جدا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک لائن میں تمام مصروں کو، تمام اشعار کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ تھا بیٹا 5 نمبر کا سوال، خلاصہ۔ ہم نے مرکزی خیال اٹیمپٹ نہیں کرنا، کہ یاد رہے۔ آگے سوالات دیکھیں، سوال بھی آتے ہیں، 10 نمبر کے سوال ہوتے ہیں، جس میں سے آپ نے نثری، اسباق، نظم اور غزل، تمام میں سے 5 کوئی سوال کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 9 سوال ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ جواب، بندہ نافرما انڈر بریکٹ حالی حمد سرا ہے۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم جاننے والا اور نامحرم نہ جاننے والا ہوتا ہے۔ سوال نمبر ب، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گھر گھر لیے کیا پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ شاعر نے بیان کیا ہے کہ ہر دل پر اللہ کا قبضہ ہے، لوگ اسے جان نہ سکے، ہر شے میں اسی کا نور اور ہر طرف اسی کی خوشبو ہے۔ آگے بیٹا اب نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک لائن کا جواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی پیج پہ 5 کے 5 سوال لکھ دینے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے سوال لکھنا ہے، پھر جواب لے کے ایک لائن چھوڑ کے ماجا لائن لگانی ہے۔ اس طرح آپ نے جو 5 سوال ہیں وہ کم از کم 2 صفحے پہ کرنے ہیں۔ آگے مرکبات وغیرہ یہ آتے نہیں ہیں، اعراب بھی نہیں آتا۔ اب ہم چلتے ہیں MCQs کی طرف، وہ اہم سوال۔ آپ کو 15 نمبر کے MCQ آتے ہیں، جس میں سے نظم اور غزل میں سے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں جی، کثیر الانتخابی سوالات جسے کہتے ہیں، ایڈیشنل MCQs وغیرہ۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، میں نے مارک کیے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے۔
الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں۔ حالی کا خاندان کس کے دور میں ہندوستان آیا؟ غیاث الدین بلبن کے۔ والد کا انتقال ہوا تو حالی کی عمر تھی 9 سال۔ حالی کی شادی کون سی عمر میں رضامندی کے بغیر کر دی گئی؟ 17 سال۔ حالی حصار کلیکٹری میں ملازم ہوئے 1856 میں۔ مولانا الطاف حسین حالی کس کے مصاحب مطلب دوست؟ نواب مصطفیٰ خان کے۔ حالی کو کون سا خطاب ملا؟ شمس العلماء کا۔ حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ 1904 میں۔ آگے ہے جی مولانا حالی کس کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے؟ یہ ہے جی مولوی نوازش علی کے۔ الطاف حسین حالی کے والد کا نام تھا خواجہ عزت بخش۔ حالی علم کے شوق میں بیوی کو میکے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ دلی۔ حالی نے شاعری میں کس کی شاگردی اختیار کی؟ مرزا غالب کی۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ اس سے پہلے جو ہم MCQ پڑھ رہے تھے وہ ان کے انٹروڈکشن سے تھے، جو کہ ہم نے پڑھا تھا اشعار سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں۔ کب تک نہ پھیلے گی مہک تیری آفاق میں، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے بول، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے حمد میں۔ آگے دیکھیں جی، کملی میں کون مگن رہتا ہے؟ گدھا۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور الحمدللہ ہمارا پہلا جو لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ نے بڑے اچھے سے اس کو پریپیئر کر لیا ہوگا، ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید آگے دیکھیں گے، ہم نثری سبق شروع کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔